السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع شیطان کے بارے میں ہے کہ شیطان کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم اور دوسرے الہامی کتب کے مطالعے سے ہمیں یہ معلومات اور علم حاصل ہوتا ہے کہ شیطان مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ شیطان اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ شیطان انسانی خواہشات، یعنی وہ خواہشات جو کہ انسان اور خالق کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ شیطان ان گندے وسوسوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو دل میں خواطر کی شکل میں حرکت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں شیطان کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ابلیس، یہ تو بنیادی کردار ہے جسے انگلش میں لوسیفر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح طاغوت، خناس وغیرہ وغیرہ۔ آخری پارے میں سورہ عما یتساءلون، سورۃ الناس، اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہہ دو پناہ مانگتا ہوں میں پالنے والے انسانوں کے نام سے۔ ملک الناس، جو بادشاہ ہے انسانوں کا۔ الہ الناس، جو معبود ہے انسانوں کا۔ الذی، اس چیز سے یوسوس فی صدور الناس، جو کہ انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنت، جو کہ جنات میں بھی ہے، والناس، اور انسانوں میں بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جنات میں سے بھی ہوتا ہے، جو کہ انسانی قلوب میں وہ وسوسے ڈالتا ہے اور ان کو ڈراتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تم ان سے مت ڈرو، یعنی شیطان سے، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو ڈر ہوتا ہے اور نہ ان کو غم ہوتا ہے۔ شیطان جو نفس امارہ ہے، برائی کا حکم دینے والا، ان کے بارے میں بھی قرآن میں مذکور ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی یہ الہام کرتا ہے گناہوں کی اور اللہ سے دور رہنے کی۔ شیطان شطن سے ہے، معنی رکاوٹ، بیریئر، جو انسان کے ارادوں میں اچائی کی طرف رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور انسان کو اچائیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کا تعلیم دیتا ہے۔ خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، انسانی شکل میں ہو، جنات کے شکل میں ہو، وسوسے کی شکل میں ہو، خیال کی شکل میں ہو، تصور کی شکل میں ہو، یہ سب شیطان ہے۔ اور ابلیس، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے، خصوصاً آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے واقعات میں۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے بہت آسان ہے۔ جب بھی آپ کو یا ہمیں گندے وسوسے آ جائے یا گندے خیالات
بتقاضۂ بشریت کے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کر بائیں طرف 3 بار تھوک مارنا چاہیے، اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح لا حول ولا قوة الا باللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یقین کر لیں اگر آپ اس پر تجربہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کی اندر جو کیفیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔